السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام عرفان ہے اور میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی اور میتھ میرا سب سے کمزور مضمون تھا۔ امتحانات قریب تھے اور والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ گھر پر ٹیوشن ہوگی تاکہ میری پڑھائی پر بہتر توجہ دی جا سکے۔ ہمارے گھر میں میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ بھائی سعودی عرب میں کام کرتے تھے اور سال میں ایک بار آتے تھے۔ ان کی بیوی ہینا میری کزن کی بڑی بہن 20 سال کی، گھوری، لمبی اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب میں پہلی بار ہینا کے سامنے بیٹھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، ہاتھ میں کاپی اور قلم لیے اور بولیں، عرفان، تمہیں الجبرا کا یہ چیپٹر مشکل لگتا ہے؟ میری نظریں کتاب پر نہیں بلکہ ان کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ مسئلہ حل کر رہی تھیں اور ان کی لمبی اور خوبصورت انگلیاں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں بھابھی، تھوڑا مشکل ہے۔ ہینا نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ حل کریں گے۔ اگلے دن سے ٹیوشن کا وقت شام 8 بجے طے ہوا۔ دن میں ہینا گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی اور رات کو ہم ڈرائنگ روم میں اکیلے ہوتے۔ ٹیوشن کے دوران وہ سوالات کی وضاحت کرتیں اور میں ان کے ہر لفظ کو غور سے سنتا۔ کبھی کبھی وہ جھکتیں اور میں ان کی گردن کی نرم لکیر دیکھ لیتا۔ دل دھک سے رہ جاتا۔ ایک دن سوال حل کرتے ہوئے ہینا کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ وہ فوراً ہاتھ کھینچ کر ہنسیں۔ ارے معاف کرنا۔ میری آواز دھیمی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل میں عجیب جذبات جنم دینے لگیں۔ ایک ہفتے بعد ہم قریب بیٹھنے لگے، کبھی کندھا لگتا، کبھی ہاتھ۔ ایک دن اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہینا اٹھی اور ٹیبل سے ٹکرائیں۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا۔ ہم دونوں اندھیرے میں کھڑے تھے اور میری سانسیں ان کی سانسوں سے مل رہی تھی۔ ہینا نے ہلکی آواز میں کہا، عرفان، موم بتی جلا دو۔ جب روشنی بڑھی، وہ ایک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور ان کا ہاتھ دبایا اور وہ خاموش ہو گئی۔ یہ لمحہ ہمیشہ میری یادوں میں رہ گیا۔ ٹیوشن اب صرف پڑھائی نہیں بلکہ جذباتی تعلق بن گیا تھا۔ ایک دن ہینا نے پوچھا، عرفان، تمہیں لڑکیاں پسند ہیں؟ میں شرما گیا۔ بھابھی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہنسی۔ تم میری طرف دیکھتے ہو نا، جب میں لکھتی ہوں، جب میں جھکتی ہوں۔ میں نے ہمت کی۔ بھابھی، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی 3 سال سے باہر ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ میں عورت ہوں اور محبت کی خواہش رکھتی ہوں۔ اسی رات ہم پہلی بار گلے لگے، محض 2 منٹ کے لیے۔ ہینا نے کہا، یہ غلط ہے عرفان، ہمیں رکنا چاہیے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں ہم رک نہ سکے۔ ہر رات جب گھر والے سو جاتے، ہینا مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی، چھوٹی لائٹ جلتی اور ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے۔ اور مجھے محبت، احترام اور جذباتی قربت سکھاتی۔ کبھی کبھی ہم ہنسے، کبھی چپ چپ کے باتیں کی۔ ایک دن ہینا نے کہا، عرفان، تم بڑے ہو جاؤ گے تو مجھے بھول جاؤ گے نا؟ میں نے کہا، کبھی نہیں بھابھی۔ ہماری راتیں لمبی ہوتی گئیں مگر ہمیشہ اخلاقی حدود کے اندر۔ امتحانات قریب آئے اور ہینا نے نہ صرف میتھ بلکہ انگلش اور سائنس میں بھی میری مدد کی۔ روزانہ ہم 2 گھنٹے ٹیوشن کرتے، پھر 2 گھنٹے کھیل اور باتیں کرتے۔ یہ لمحات ہمارے لیے سب سے قیمتی بن گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف رومانس نہیں بلکہ سمجھداری، اعتماد اور جذباتی قربت کا نام ہے۔ ہینا نے مجھے یہ سب سکھایا۔ امتحانات ختم ہوئے، والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ جانے سے ایک رات پہلے ہینا میرے کمرے میں آئی، رو رہی تھی۔ عرفان، میری زندگی میں تم نے جو خوشی دی وہ کوئی نہ دے سکا۔ ہم آخری بار گلے لگے، 5 سال گزر گئے، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ ایک دن بھائی کا فون آیا، عرفان، تمہاری بھابھی کو بیٹا ہوا ہے، نام عرفان رکھا ہے۔ میں فون پر ہی رو پڑا۔ آج بھی رات کو جب تنہا ہوتا ہوں، ہینا کی وہ گلابی سوٹ، سفید راتیں اور چھوٹی لائٹ یاد آتی ہے۔ دل کہتا ہے کچھ رشتے صرف راتوں تک ہوتے ہیں اور کچھ یادیں عمر بھر کے لیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔